اس بات پر غور کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا مسئلہ پنجاب والے جانے. ہم کون ہوتے ہیں کہ پنجاب والوں کو کہیں کہ بھائی صوبے بناؤ یا نہیں بناؤ؟ قطعی طور پہ نہیں ہے. ہم تاریخی قومی وطنوں کے دیشوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کا تاریخی قومی وطن رہا ہے جس نے پاکستان میں انہوں نے آپٹ کیا. تو قطعی ہمیں حق نہیں ہے کہ پنجاب کے معاملات میں ہم جا کے. یہ جو صوبوں کی قرارداد ہے، آپ اس کی حمایت نہیں کرتے؟ کون سی؟ یہ جو صوبے بننے کے حوالے سے. یہ تو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے، آئین میں پروویژن نہیں ہے. یہ جان بوجھ کر یہ آئین میں یہ داخل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کے مخالف ہیں. سندھ کی عوام اس پہ شدید ری ایکشن دے گی، آپ سوچ نہیں سکتے. اور پیپلز پارٹی کو ابھی ایک غدار پارٹی کے طور پہ سندھ میں مانا جا رہا ہے کہ سندھ کا ووٹروں کو لے کے ابھی وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سندھ کی یکجہتی، سندھ کی انٹیگریٹی، سندھ کی جغرافی پہ وہ کمپرومائز کر رہی ہے. نام پنجاب کا لے رہی ہے، بنیادی طور پہ وہی ہم اتحادی اور پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ سندھ کو تیڑنا چاہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی کی جانب سے یا دیگر جو اس وقت حکومتی پارٹیاں ہیں یا ایک دوسرے کے اتحاد میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اگر یہ کوئی فیصلہ ایسا کر لیتی ہیں سندھ میں صوبے مزید بنانے کے حوالے سے، پنجاب میں بنانے کے حوالے سے، صاحب ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا اس کا؟ ہمارا لائے عمل، آج ہماری کمپاس جماعتوں کا اجلاس ہوا تھا. ابھی ہم پریس کانفرنس کے ذریعے ڈکلیئر کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن 28 تاریخ کو ہم نے کال دی ہے سندھ بھر میں اسٹرائک کی. اس کے لیے دیکھیں گے کہ سندھ کے لوگ اس پہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا. اس کے علاوہ بھی ہماری حکمت عملی، ہم نہیں سمجھتے کہ متحدہ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ اسی نظریے کو اور کوئی جماعت مانتی ہے، نہ ملک بھر میں نہ اور کہیں پہ. دیکھیں پہلے ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، مزید صوبے، تو اس سے تو مزید بچال آ جائے گا ملک میں. دیکھیں مزید صوبے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے انتظامی صوبے نہیں ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا، نہیں انتظام کے لیے اور بہتر صوبے بنائے جائیں، یہ ہمارے قومی یونٹ ہیں. تو آپ انتظامی صوبے تھوڑی ہیں کہ آپ بائیفرکیٹ کر کے روز بنا دیں، ڈویژن بنا لیں، ڈسٹرکٹ بنا لیں، کبھی اس کو یکجا کر دیں. یہ آپ کو گنجائش ہی نہیں دی گئی ہے. اس کی وجہ سے تو بنگال ٹوٹا. اس کی بنگال ٹوٹنے کی وجہ سے تو 73 کے آئین میں یہی بحث ہو کے اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نہیں ڈالتے ہیں کہ کوئی نئی صوبوں کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے اس میں. اچھا، تھوڑا ملکی صورتحال پہ بات کرتے ہیں اس سے ہٹ کے، کہ یہ جو ابھی میمو گیٹ سین چل رہا ہے یا گیلانی صاحب کا کورٹ میں جانا ہے، اس کے حوالے سے شاہ صاحب آپ اپنا کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں میمو گیٹ والا جو ایشو ہے وہ تو ابھی عدالت میں چل رہا ہے. ہم نہیں مناسب سمجھتے کہ اس پہ ہم کمنٹ کریں. لیکن دوسرا این آر او کا مسئلہ ہے. این آر او کو جب کورٹ نے نہیں ڈیسیژن دیا تھا تب بھی ہماری وہی رائے تھی، آج بھی یہی ہے. این آر او ایک کالا قانون ہے جو دنیا کے کوئی بھی کسی بھی مہذب ملک میں ایسا قانون نہیں بنا ہے کہ آپ نے کرپشن کو لیگل کور دے دیں. یہ دیں تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو لوٹنے والوں کو بیہائنڈ دا بارس ہونا چاہیے. اچھا، اب ایک دوسری بات، الیکشن ابھی ہونے چاہیے. الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ملک کی ضرورت بن گئی ہے، چونکہ یہ حکومت تو مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. جو مہنگائی کی ہے اور بھوک، بدحالی، پریشانی، مہنگائی ایسی صورتحال کی ہے کہ مکمل حکومت ناکام ہو چکی ہے. ابھی 4 سال ان کو ہونے کو ہیں اور 5ویں سال شروع ہے. دنیا کے بیشتر پارلیمنٹس میں یہی ہوتا ہے کہ قبل از وقت جب ہوتا ہے تو الیکشن کرائے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اس ملک کی، سوائے الیکشن کے اور کوئی راستہ، لیگل راستہ ہے نہیں. اچھا، سب پارٹیوں نے جلسے کیے ہیں لیکن قوم پرست پارٹیوں کی جانب سے کوئی ایسا بڑا جلسہ نہیں کیا گیا. اس حوالے سے آپ نے شاید، آپ کی میڈیا نہیں ہوگی، میرے خیال میں ابھی حیدرآباد میں جو ابھی ہوں آپ کا جلسہ ہوا ہے، لیکن قوم پرستوں کا کوئی ایسا مشترکہ جلسہ جو سندھ لیول پہ ہو؟ دیکھیں وہ ہو سکتا ہے. ابھی تو ہماری ایک جماعت کا ہی اتنا ہوا تھا، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ساری جماعتیں یکجا ہوں تو کتنا بڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کمپرس 1 by 1 سب کر رہے ہیں اور جن کامن ایشوز پہ ہم مشترکہ ہو سکتے ہیں اس پہ ہم ساتھ ہیں. آج 20ویں ترمیم کے ایشو پہ ہم ایک ساتھ ہیں، تو یہ کمپرس سب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، مشرف واپس آنا چاہیے نہیں؟ دیکھیں مشرف کے متعلق میں رائے نہیں، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے عوامی سپورٹ.
عوامی سپورٹ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مشرف لے سکتے ہیں. اس وقت تھوڑا مشرف کے جلسے کو ایم کیو ایم نے تھوڑا سپورٹ کیا تھا، اس وجہ سے کچھ بڑھ گیا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مشرف کی جماعت سیاست میں کوئی تبدیلی لا سکتی ہے اور نہ ہی وہ سیاست میں کامیاب ہو جائے. تحریک انصاف کے حوالے سے کیا؟ تحریک انصاف میں میجارٹی وہ جو پارلیمنٹ میں قومی صوبائی اسمبلیوں میں آتے رہے ہیں وہ تو پلیئر ہیں. وہ اگر پی ٹی آئی میں آتے ہیں، اگر اس کے ذریعے بھی ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آ جائیں گے. لیکن پاپولر ووٹ کتنا لے گا اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا دیکھیں نا سب علاقوں میں مختلف ہے. پی ٹی آئی کا زیادہ تر مقابلہ پنجاب کے اندر ہے. پنجاب میں مسلم لیگ نون ورسز پی ٹی آئی ہوگی. پی 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 چونکہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے ابھی یہ سرائیکی صوبے کا ایشو اٹھا کے وہ آگے اس کے پیچھے پیچھے چھپ رہی ہے. لیکن بنیادی طور پہ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے پنجاب میں وہ فیل ہو چکی ہے، وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی کہ یہ ابھی ہے، تو اپنے کو کاؤنٹ کرانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کر رہی ہے. لیکن بنیادی طور سے پیپلز پارٹی نے تو اپنا وجود وہاں پہ ضائع کر دیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں پیپلز پارٹی اگر ختم مکمل نہیں ہوگی تب بھی کافی حد تک سندھ سے بہت ان کو نقصان پہنچے گا جس کا انہوں نے سوچا نہیں ہوا ہے. اور جب یہ لوگوں کا ریئیکشن دیکھیں گے پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کیا ابھی آپ حکومت میں بیٹھے ہیں ایس ایچ او کے ذریعے لوگوں کو پکڑوا دیتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ابھی آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے. اچھا، آپ قسم کے شاہ صاحب کے جو زرداری صاحب ابھی ہیں تو کیا آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی کو ووٹ ملیں گے؟ میں پیپلز پارٹی کا تو ہوں نہیں کہ میں یہ بتا سکوں کہ بھائی ملیں گے یا نہ، لیکن میں سیاستدان ہے صاحب، سیاستدان کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے 64 سال میں سب سے بدتر حکمرانی یہ ہے اور وہ پیپلز پارٹی ہے. اس میں کا صدر جو ہے وہ زرداری ہے. اچھا، آپ کو میسج دینا چاہیں گے سندھ کی عوام، پاکستان کی عوام سے کوئی ایسا میسج جس سے جو اس وقت صوبوں کے حوالے سے لوگوں کے بڑے وہم و گمان جو ہے ذہن میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سندھ کے حوالے سے بھی کوئی ایسا میسج جو سندھی عوام کے لیے؟ دیکھیں، ایک بات کو ذہن میں رکھنا پڑے گا پاکستان کی تمام عوام کو کہ اگر سب لوگوں کو آن بورڈ لے کے چلنا ہے، سب صوبوں کو لے چلنا ہے تو ان کو برابری کی بنیاد پہ لے چلنا ہوگا. اگر ہم ڈسکریمنیشن کریں گے، چھوٹے بڑے کا کریں گے، جو زیادہ تر کنسرنس ہیں پنجاب کے متعلق وہ یہی ہیں کہ جی وہ عددی اکثریت بھی ان کی، فوج بھی ان کی، اور سب جتنے بھی ادارے ہیں ملک کے بڑے بڑے اس پہ وہ قابض ہیں. جب تک آپ حصے داری نہیں دیں گے، پارٹیسپیشن نہیں دیں گے، صوبائی خود مختاری کا مکمل صوبائی خود مختاری آپ نہیں دیں گے تو یہ پاکستان مضبوط نہیں ہو سکے گا، پاکستان نہیں چل سکے گا. اس وقت پاکستان کمزور ترین صورتحال میں ہے. ایک پاکستان کمزور ترین صورتحال میں ہے اور حکمران سب چور بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں صورتحال نقصان کار ملک کے لیے ہیں. اس سے آپ کو نکلنا ہوگا. اس میں پرائم رول جو ہے پنجاب کی سیاسی لیڈرشپ کا ہونا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے سید جلال محمود شاہ کی باتیں سنی اور جلال محمود شاہ صاحب کا یہی کہنا ہے کہ سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور سب کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے.